السلام علیکم۔ آدم علیہ السلام کے واقعے میں ہم نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام کی وفات کے وقت انہوں نے اپنے بیٹے شیت علیہ السلام کو بلا کے دن رات کے وقت میں ادا کی جانے والی عبادت کی تعلیم دی۔ تو آدم علیہ السلام کے بعد شیت علیہ السلام نبی ہوئے، پھر شیت علیہ السلام نے یہی وصیت اپنی اولادوں کو کی، پھر انہوں نے یہی اپنی اولادوں کو کی، اور اس طریقے سے یہ سلسلہ آ کر ادریس علیہ السلام سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں کہ ذکر کیجئے کتاب میں ادریس کا، بے شک وہ سچے نبی تھے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ادریس علیہ السلام نبی تھے۔ امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے قلم سے لکھا، اور جب معراج کا واقعہ آتا ہے تو اس میں بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ چوتھے آسمان پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ تو ادریس علیہ السلام کا بہت مرتبہ اور مقام ہے۔ ادریس علیہ السلام نے یہی دین کی اور عبادت کی نصیحت اپنی اولادوں کو کی، انہوں نے اپنی اولادوں کو کی۔ زمانہ آگے بڑھتا گیا اور آگے آنے والے زمانے میں اللہ کے بہت بڑے بڑے نیک جو بندے تھے وہ اس زمانے میں آئے، اور اس زمانے میں اللہ کے کچھ 5 نیک بندے ایسے تھے جن کا سوسائٹی میں بہت مرتبہ اور مقام تھا، اور جو اللہ کی بہت عبادت کرتے تھے، اور لوگوں کو ان کی صحبت میں رہ کر اللہ کی بات سننا بہت اچھا لگتا تھا، ان کا ایمان بڑھتا تھا اس سے۔ جب ان لوگوں کی وفات ہو گئی تو لوگوں کا ایمان کمزور ہو گیا، اور ان کا عبادت میں اس طریقے سے دل نہیں لگا جیسے ان کی زندگی میں لگتا تھا، کیونکہ یہ ہے کہ جب ہم نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو ہمارا ایمان واقعی بڑھ جاتا ہے۔ تو ان کی وفات کے بعد ان کے ایمان لوگوں کے کمزور ہو گئے، اور جب لوگوں کی ایمان کمزور تھے تو شیطان نے اس کا موقع کا فائدہ اٹھایا، اور کہتے ہیں کہ شیطان ایک انسانی شکل میں آیا اور اس نے لوگوں کو یہ ایڈوائس کی کہ تمہارے جو نیک لوگ گزر گئے ہیں تم ان کی تصویریں بنا لو، یا ان کے مجسمے یعنی کہ ان کے بت بنا لو، اور جب تم انہیں دیکھو گے تو تمہیں ان کی یاد آئے گی، اس سے تم اللہ کے بہت قریب ہو جاؤ گے، تمہارا عبادت میں دل لگے گا۔ لوگوں کو اس کا یہ مشورہ، یہ ایڈوائس بہت پسند آئی، اور انہوں نے ایسے ہی کرا کہ ان لوگوں کے نام پہ 5 بت بنا لیے، اور ان 5 بتوں کا نام تھا ود، سعا، یغوث، یعوق اور نصر۔ یہ 5 بت اس وقت کے بہت مشہور بت تھے۔ یہ لوگ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، بس ان بتوں کو دیکھ کر ان کو اللہ کی یاد آتی تھی، اور وہ اللہ کی عبادت دل سے کرنے لگے تھے۔ لیکن جب یہ جنریشن گزر گئی اور سیکنڈ جنریشن آئی تو شیطان نے اس سیکنڈ جنریشن کے دماغ میں اور خرافات ڈالی کہ وہ ان کی عبادت کرنے لگے، وہ ان سے ہی مانگنے لگے، وہ اللہ کو چھوڑ کر ان سے اپنی حاجتیں پوری کرنے لگے۔ یہ خرابی پھر لوگوں کے اندر آ گئی، اور اس طریقے سے بت پرستی کا، یہ شرک کا آغاز ہوا، اور لوگوں میں یہ خرابی آ گئی۔ جب لوگوں میں شرک بہت پھیل گیا، لوگ اللہ سے دور ہو گئے، تو اللہ نے اس وقت میں نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ ہم نے یقیناً نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، یعنی کہ یہ بت پرستی چھوڑ دو، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس سے مانگو، اس کو اپنا رب مانو۔ تو ان کی یہ دعوت اور تبلیغ کی بات سن کر ان کی قوم نے کیا کہا؟ قال الملأ من قومه، اس کی قوم کے سرداروں نے کہا انا لنراک فی ضلال مبین، کہ بے شک ہم تو تجھے کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں، تم کیسی بات کر رہا ہو کہ ہم اپنے ان بتوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے کہ وہ ان کو پوجتے تھے، یعنی کہ وہ ان کی عبادت کرتے تھے، جبکہ ان کے فرسٹ جنریشن ان کی عبادت نہیں کرتی تھی، لیکن شیطان نے ان کے دماغ میں یہ چیز ڈال دی تھی۔ تو جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کرا، اور یہ کہا کہ تم تو کھلی گمراہی میں ہو، کہ تم ہم سے ہمارے بتوں کو چھوڑنے کی بات کر رہا ہو، تم تو بالکل کھلی گمراہی میں ہو، کیسے بات کر رہے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں؟ یہ بات ان کی قوم نے کہی۔ نوح علیہ السلام دن رات انہیں بلانے کا کام کرتے، تبلیغ کا کام کرتے، اور بہت زیادہ تبلیغ کے بعد جو ہے ان کے ساتھ صرف کچھ چند لوگ ہی تھے جو ایمان لائے، جو نوح علیہ السلام کی تعلیمات پر ایمان لائے۔ لیکن نوح علیہ السلام نے تعلیم اور تبلیغ کا کام نہیں چھوڑا، اور وہ اپنی قوم کے بڑے بڑے سرداروں کو دین کی دعوت دیتے رہتے تھے، کیونکہ بڑے سرداروں کو دعوت دینے کا کام یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی قبیلے کا اگر کوئی بڑا بات مان جاتا ہے تو اس کا پورا قبیلہ ہی ایمان لے آتا ہے، اور یہ چیز ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے سرداروں کو دعوت دیتے تھے کہ ایک سردار نے دعوت قبول کر لی تو پورا قبیلہ ہی اسلام لے آئے گا، لیکن ان لوگوں نے دعوت کو قبول نہیں کیا۔
ان کے سرداروں نے کہا کہ تمہارے ساتھ جو لوگ ایمان لائے ہیں نا، یہ کمزور سے، انہیں تو ہم بالکل وہ دیکھتے ہیں، مطلب ارذل کا، بہت ہی ذلیل ہیں، بہت ہی اس میں کہیں کمتر ہیں، یہ تو صرف اپنا اسٹیٹس بڑھانے کے لیے تمہارے ساتھ آ گئے ہیں۔ تو اس پہ نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ ان کا عمل ان کے اللہ کے ساتھ ہے، اللہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، ان کی نیت کیا ہے، میں سب نہیں جانتا، یہ سارا حساب کتاب تو اللہ کا ہے، میرا کام ہے صرف دین کی دعوت کا، تبلیغ کا کام کرنا، باقی سب چیزیں اللہ کے ذمے ہیں۔ لیکن ان کی قوم نے ایمان نہیں لائے۔ تو پھر نوح علیہ السلام نے کیا کرا؟ نوح علیہ السلام نے انہیں غور و فکر کی دعوت دی کہ دیکھو تم دنیا میں غور و فکر کرو، دعوت مطلب اپنا شعور جو ہے وہ ادھر ادھر دیکھو، کائنات میں دیکھو کہ اللہ نے کیسی کیسی نشانیاں رکھی ہیں، تمہیں اسے دیکھ کر اللہ کی پہچان ہوگی۔ یہ ساری چیزیں انہیں بتائیں، جیسے کہ بتایا دیکھو اللہ نے تمہیں کن کن حالتوں سے پیدا کیا، تمہاری فرسٹ اسٹیج کیا تھی، سیکنڈ، تھرڈ، تم ساتوں آسمان دیکھو، اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ایک کے اوپر ایک سات آسمان بنا دیے، کیسے جو ہے چاند بنایا، کیسا اللہ نے سورج بنایا، کیسے تمہارے لیے زمین کے راستے کھول دیے کہ تم انہیں میں چلو پھرو، اور اسی مٹی سے اللہ تمہیں بناتا ہے، اسی میں تم دفن ہوتے ہو، اسی میں تم قیامت کے دن نکلو۔ تو انہوں نے غور و فکر کرائی۔ اس طریقے سے نوح علیہ السلام نے دعوت اور تبلیغ کا کام کیا۔ اگلے پارٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر انہوں نے اس غور و فکر کے بعد کیا نوح علیہ السلام کی بات مان لی یا پھر انہوں نے انکار کیا۔ اس لیسن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سیکھنے کی کیا بات ہے آج کے لیسن میں۔ آج کے لیسن میں ہمارے سیکھنے کی یہ بات ہے کہ جس طریقے سے آدم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو اپنے صحیح اوتھینٹک دین کی وصیت کی، ان کو دین سکھایا، ایسے ہی ہمیں اپنی نیکسٹ جنریشن کو، اپنے بچوں کو صحیح دین کی تعلیم دینا ہے، ہمیں یہی چیز وصیت کرنا ہے زندگی میں بھی، اور اگر موت کا وقت قریب آ جائے تب بھی، کیونکہ اس سے جو ہمارے اسلاف کا دین ہے، ہمارے بڑوں کا دین ہے، اس سے پھر دین میں بگاڑ نہیں آتا کہ جو ہم نے دین سیکھا صحیح، جو ہمارے نبی نے ہمیں تعلیم دی، وہ ہم اپنے بچوں تک پہنچائیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہماری جنریشن میں اسی طریقے سے بگاڑ آئے گا جیسے ان لوگوں میں آ گیا، کہ جب ہمارے بچوں کا ایمان کمزور ہوگا تو شیطان جو ہے ہمارے بچوں کے ایمان پر حملہ کرے گا اور وہ ان کو صحیح دین سے ہٹا کے غلط دین کی طرف لے آئے گا، جیسے کہ اس جنریشن کے ساتھ ہوا کہ جب ان کا ایمان کمزور تھا تو شیطان نے انہیں غلط ایڈوائس دی، انہوں نے ایک نیا کام شروع کرا اور پھر ان کی نیکسٹ جنریشن اس سے زیادہ بگڑ گئی۔ تو دین میں اسی طریقے سے بگاڑ آتا ہے کہ جب ہم اوتھینٹک دین اپنے بچوں کو نہیں سکھاتے ہیں اور ہم اس دنیا سے گزر جاتے ہیں تو ہمارے بعد ہمارے بچوں کو انسانی روپ میں شیطان بھی وسوسے ڈالتا ہے، اور شیطان اپنے چھپے ہوئے روپ سے تو وسوسے ڈالتا ہی ہے کہ وہ دین کے نام پہ نئے نئے کام ہم سے ایجاد ہماری اولادوں سے کروائے گا، نئے نئے چیزیں شروع ہو جائیں گی، اور اس سے وہ اصل دین سے ہٹ کے، صراط مستقیم سے ہٹ کے دوسرے ہی راستے پہ چلے جائیں گے۔ تو ہمیں بہت بڑا کام کرنا ہے کہ جو اتھینٹک دین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے، ہمیں اس دین کی تعلیم اپنی جنریشن کو دینی ہے تاکہ ہماری نیکسٹ جنریشن بگڑے نہ۔ اور پھر اس میں دوسرا ایک اور سیکھنے والا لیسن ہے کہ ہمیں دین اور تبلیغ کا کام کرنا ہے، مبلغ بننا ہے اور اپنے خاندان کے گھر کے بڑے لوگوں تک دین کو پہنچانا ہے، تاکہ جب گھر کے بڑے سدھر جائیں گے تو ان کی جنریشن، ان کے چھوٹے خود ہی دین کی طرف آ جائیں گے، جیسے کہ نوح علیہ السلام بڑے بڑے سرداروں کو دین کی دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے تھے، تو ہمیں بھی یہی کرنا ہے کہ بڑوں تک دین کی دعوت اور تبلیغ کا کام کرنا ہے تاکہ چھوٹے خود ہی صحیح راستے پہ آ جائیں۔ تیسری ایک اور سیکھنے کی یہ بات ہے کہ ہمیں کائنات میں غور اور فکر کا کام کرنا ہے، جس طریقے سے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ کائنات میں غور اور فکر کرو، اس سے تمہیں اللہ کی پہچان ہوگی، اللہ کا تمہیں ایک جب آئیڈینٹی تمہارے دل میں آئے گی تو تم اللہ کے قریب ہوگے، تمہیں اپنے مالک کی، اپنے خالق کی پہچان ہوگی، تم بت پرستی کو چھوڑو گے۔ تو ہمیں بھی یہی کرنا ہے کہ اپنے بننے پہ غور و فکر کرنی ہے کہ کیسے اللہ نے ہمیں ایک نطفے سے پیدا کیا اور کس طریقے سے ہماری پوری پرورش اور ہم بڑے ہوتے ہیں۔ ہمیں آسمانوں میں غور و فکر کرنا ہے کہ اللہ نے کس طریقے سے پورے آسمان کو پھیلا دیا ہے اور اس کے اوپر اسی طریقے سے 7 آسمان اور ہیں۔ چاند اور سورج کو دیکھنا ہے، ستاروں کو دیکھنا ہے، گیلیکسیز کو دیکھنا ہے، ان کا پورا سسٹم دیکھنا ہے ہمیں،
اور دیکھنا ہے کہ وہ اللہ کتنا بڑا ہوگا جس نے اتنی بڑی کائنات بنا دی۔ ہمیں اپنی زمین پہ غور و فکر کرنا ہے کہ کیسے اللہ نے زمین کے راستے ہمارے ہی لیے پھیلا دیے، اس میں سے ہمارے لیے اناج نکلتا ہے، ہمارے کھانے پینے کی چیزیں نکلتی ہیں، اس میں اللہ نے ہمارے لیے مویشی رکھ دیے، اسی مٹی سے ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، اسی میں واقعی ہم دفن ہوتے ہیں، کیونکہ جب ہمارے رشتہ داروں کا انتقال ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسی مٹی میں مل جاتے ہیں، اور قیامت کے دن اسی مٹی سے اللہ تعالیٰ ہمیں پھر سے زندہ کر دیں گے۔ تو ہمیں کائنات میں غور و فکر رکھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میرے عقل والے بندے ہی غور و فکر کرتے ہیں، کائنات کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کو پہچانتے ہیں۔ اس پورے لیسن میں ہمارے لیے جو بھی سیکھنے والی چیزیں تھیں، اللہ تعالیٰ اسے ہمیں اپلائی کرنے والا بنائے اور اسے ہمیں دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جنریشن کو صحیح دین پہنچانے والا بنائے۔ اس کو بتانے میں جو بھی کمی کوتاہی غلطی ہو گئی ہو، سننے میں، سمجھنے میں، بتانے میں، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں درگزر فرمائے، اور جو اس کو سیکھنے کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ اس نیت کو، ہمارے خلوص کو قبول فرما لے اور ہماری جنریشن کے دین کی اور ہمارے دین کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں اپنے اسلاف سے، اپنے انبیاؤں سے جوڑ دے۔ آمین ثم آمین۔